احباب ذی وقار، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک ہوا ہے۔ اس ربیع الاول کے اس مقدس مہینے کے اندر ہم خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے موضوعات کو بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال کو بیان کرتے کرتے ہم سفر طائف تک پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں نے بھی آپ کی اس دعوت کے اوپر لبیک نہ کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے بھی پریشان ہو کر واپس لوٹے۔ فرشتہ آپ کے پاس آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا حکم ہو تو انہیں پہاڑوں کے درمیان میں کچل کر ان کا کچومر بنا دیا جائے اور ان کا نام و نشان بھی دنیا سے ختم ہو جائے۔ تو جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین اسلام کا پرچار کرنے والے ہوں گے، جو توحید کا پیغام دنیا میں پھیلانے والے ہوں گے، اس لیے تمہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا، اور یہ دیکھیں کہ آپ کی شان رحمت کا یہ عالم ہے کہ جن کے ہاتھوں سے لگائے ہوئے زخموں سے ابھی تک خون رس رہا ہے، اس پر رحمت للعالمین یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچانی، انہیں کوئی تکلیف نہیں دینی۔ جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا یہ عالم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ مکہ کے اندر ایک بندہ تھا جس کا نام تھا ضماد۔ یہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکہ ہے، جھاڑ پھونک کا میں علاج کرتا ہوں، دم شم کرتا ہوں، تو اگر آپ کے اوپر بھی کوئی سایہ ہے، کوئی آسیب ہے، کوئی جن بھوت ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس آسیب کو دور کرنے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ تو جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ بات کی گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جواب دینے کی بجائے نہ اپنی زبان سے یہ چند الفاظ ادا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ یہ سارا خطبہ آپ نے جب ارشاد فرمایا نا، ضماد نے یہ کلمات سنے تو چونکہ یہ عربی شناس بھی تھا، عربی کو جانتا تھا، اس لیے یہ ان کلمات کے اوپر بے ساختہ ہو کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتا ہے اے محمد ایک مرتبہ پھر مجھے یہ کلمات سنائیں۔ حضور نے پھر سنائے، کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر، حضور نے پھر سنائے تو اس نے پھر یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں اور بڑھا کر مجھے کلمہ طیبہ پڑھا کر اسلام کے اندر داخل فرما لیں۔ اس لیے کہ ایسا خوبصورت کلام کبھی سنا نہیں تھا، عرب کے اندر کبھی یہ سنا نہیں تھا، اور یہ جب واقعہ پیش آ گیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ یہ وقت گزرتا ہے، یثرب سے قبیلہ خزرج کے کچھ لوگ تھے جو کہ حج کرنے کے لیے مکہ کے اندر آئے۔ یہ وہاں پر آئے تو جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا اور دیکھ کر اپنی تبلیغ آغاز کر دیا۔ آپ نے تبلیغ فرمائی اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ تو وہ لوگ بت پرست تھے، لیکن اتنا انہیں بھی پتا تھا کہ یہودیوں سے ہم نے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں کہ کوئی نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، تو ان کی علامات ساری کی ساری دیکھ لیں۔ تو دیکھنے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہیں یقین ہو گیا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کا یہودی پیغام سناتے ہیں، جن کے بارے میں یہودی بتاتے ہیں یہ وہی نبی ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی تم واپس چلے جاؤ، وہاں جا کر تم تبلیغ کرو۔ تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں جانے کا وہ صحیح طرح سے ٹائم نہیں آیا تھا، وہاں کے حالات بھی سازگار نہیں تھے، تو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رہے اور ان لوگوں کو واپس یثرب میں بھیج دیا جو بعد میں مدینہ بن گیا۔ واپس انہیں یثرب میں بھیجا
جب وہاں پر بھیجا نا تو وہ لوگ 1 سال گزرتا ہے، وہاں پر جا کر مزید لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ 6 لوگ تھے، حضرت اسعد بن زرارہ، حضرت قطبہ ابن عامر، حضرت عقبہ ابن عامر، حضرت رافع بن مالک، حضرت جابر ابن عبداللہ اور حضرت عوف ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پہلے ایمان لانے والے لوگ تھے۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لایا۔ 6 لوگ تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، واپس جا کر انہوں نے پھر جا کر لوگوں کو تبلیغ کی۔ جب انہوں نے تبلیغ کی تو ان کی تبلیغ سے متاثر ہو کر اگلے سال یہ لوگ 12 کی تعداد میں ہو کر حضور کے پاس آئے، 12۔ اور یہ حضور کے پاس آتے ہیں تو حضور نے ان سے یہ بیعت فرمائی، اور بیعت کیا تھی؟ حضور نے فرمایا کہ تم کبھی شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو زندہ درگور نہیں کرو گے، کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی عمل کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ ان نے ان باتوں کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرنے کے بعد یہ لوگ واپس مدینہ چلے گئے۔ جب یہ مدینہ چلے گئے تو اب وہاں پر جا کر انہوں نے پھر تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، تو اب ضرورت تھی کسی مبلغ کی، جو مبلغ ان کو دین اسلام کے رموز بتائے، دین اسلام کی بنیادی باتیں سکھائے۔ تو اس کام کے لیے یہ حضور کے پاس آئے، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا مبلغ بنا کر مدینہ کے اندر بھیج دیا، جو کہ ابھی یثرب تھا۔ مدینہ میں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ گئے، وہاں پر جا کر حضرت اسعد بن زرارہ کے گھر میں آپ نے قیام فرمایا، وہاں پر رک کر آپ دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ ایمان خاصا پھیل گیا، لوگوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ حج کے ایام اگلے سال آتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ 73 لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ 73 تک پہنچ چکے تھے، حضور کے پاس آتے ہیں اور حضور سے ملاقات کرتے ہیں۔ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کے اوپر بیعت فرمائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اب لوگوں کو یہ حکم دینا شروع کر دیا کہ اب تم نا ہمیں وہاں پر اب خطہ بھی میسر آ گیا ہے، مدینہ کے اندر جو لوگ ہیں وہ تمہارے بھائی بن چکے ہیں، تو اب تم آہستہ آہستہ کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دو، آہستہ آہستہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دو۔ یہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ مشرکین کے ظلم و ستم سے ستائے ہوئے لوگوں کے لیے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا یہ کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ یہ لوگ مدینہ کی طرف جانا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مہاجر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سعادت انہیں میسر آتی ہے کہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے اوپر یہ ابو سلمہ اپنی بیوی ام سلمہ کو لیتے ہیں اور اپنے بیٹے سلمہ کو لے کر یہ جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جب راستے میں نکلتے ہیں مشرکین کو پتہ چلتا ہے تو وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ ان کی جو بیوی تھی وہ بنو مغیرہ سے تعلق رکھتی تھی، اور یہ خود جو تھے یہ عبد الاسد سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ 2 قبیلے آپ کے پاس آ گئے۔ ایک بنو مغیرہ والے کہنے لگے کہ ابو سلمہ جا رہے ہو تو جاؤ، شوق سے جاؤ، لیکن یہ بیوی تمہاری جو ہے یہ ہمارے قبیلے کی بیٹی ہے، اس کو جانے نہیں دیں گے، اس کو یہیں پر چھوڑ کر جانا ہوگا۔ اور عبد الاسد والے جو تھے ان کے قبیلے والے، وہ کہتے ہیں تم نے جانا ہے تو شوق سے جاؤ، لیکن یہ جو تمہارا بیٹا ہے یہ ہمارے قبیلے کا بیٹا ہے، ہم اس کو لے جانے نہیں دیں گے، تم اس کے باپ ہو تو یہاں پر رہو، اگر یہاں نہیں رہنا چاہتے تو بیٹے کو یہیں چھوڑ کر تم آگے چلے جاؤ۔ حضرت ابو سلمہ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ اپنے بیوی بچوں کی محبت میں آ کر ہجرت کا ارادہ ترک کر دیں گے، لیکن جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اور آپ کے عشق کا جو جام آپ کو میسر آ چکا تھا، اس کی خاطر آپ اپنے بیوی بچوں تو کیا اپنی جان بھی حضور پر قربان کرنے کے لیے تیار تھے کہ حضور کے اوپر اگر جان بھی قربان کر دی جائے نا تو مسئلہ نہیں ہے۔ تو جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے اوپر انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا، اپنے بیوی بچوں کو یہیں پر چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر آپ جب نکلتے ہیں، ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کے لیے بے تاب تھے۔ ہر وقت ہجرت کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے رہتے، حضور مجھے بھی اجازت فرمائیں تو میں بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤں، یثرب کی طرف ہجرت کر جاؤں۔
تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر جلدی نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں بھی کوئی ہم سفر عطا فرما دے، ہو سکتا ہے تمہیں بھی اللہ کوئی ہم سفر عطا فرما دے۔ تو صدیق اکبر کو امید لگ گئی، پتہ چل گیا کہ لگتا ہے کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں مجھے یہ ہجرت کرنا نصیب ہوگا۔ آپ وہیں پر رک گئے۔ آپ نے نا اس کام کے لیے 800 درہم کے اندر 2 اونٹنیاں خرید لیں، ان کو کھلایا پلایا فربا کرتے رہے کہ جب ہجرت کرنے کا ٹائم آئے گا تو ان اونٹنیوں کے اوپر سفر کر کے ہجرت کرتا ہوا جاؤں گا۔ انہوں نے ان اونٹنیوں کو لیا، باندھا، انہیں کھلاتے پلاتے رہے۔ آخر وہ گھڑی آن پہنچتی ہے جس کا انتظار تھا۔ ایک دن عین دوپہر کے عالم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن حضرت اسماء نے دیکھا کہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں، ان کے گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے صدیق اکبر کو مطلع کیا، اور حضور کی عادت تھی کہ دوپہر کے وقت کبھی ان کے گھر نہیں گئے تھے، جب بھی جاتے شام کے وقت جاتے یا صبح کے ٹائم جاتے۔ تو صدیق اکبر کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے یہ سوچ لیا، پتہ چل گیا کہ لگتا ہے کوئی انتہائی اہم معاملہ آن پڑا ہے جو حضور ہمارے گھر کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ اب حضور ان کے گھر میں آئے تو حضور نے فرمایا اے ابو بکر بڑی ضروری بات کرنی ہے تمہارے ساتھ، اگر اپنے گھر میں جو بھی لوگ موجود ہیں انہیں کہو کہ گھر سے باہر چلے جائیں اور انہیں باہر نکالو تاکہ تمہارے ساتھ تخلیہ میں بات ہو سکے۔ تو صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت گھر میں 4 ہی تو ہم افراد ہیں، میں ہوں، آپ ہیں اور میری بیوی ہے، 2 بیٹیاں ہیں، حضور باہر کا بندہ ہے ہی کوئی نہیں، حضور آپ ارشاد فرمائیں۔ تو جانے کائنات نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر خوش ہو جاؤ، اللہ رب العالمین نے مجھے ہجرت کی اجازت عطا فرما دی، اللہ نے مجھے یثرب کی طرف ہجرت کی اجازت عطا فرما دی۔ صدیق اکبر نے آج بے تابی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آقا میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، حضور فرمائیں کہ کیا مجھے بھی آپ کا ہم سفر بننے کی اجازت ہوگی، حضور یہ سعادت میسر آئے گی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں صدیق تمہیں میرے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملے گا، تم میرے ہم سفر ہوگے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، آپ جیسے عاشق صادق کے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ اتنی بڑی اتنے قیمتی لمحات حضور کی میت میں میسر آنے والے تھے جن کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی رشک کرتے رہے کہ اے صدیق اکبر اگر میرے سارے کے سارے اعمال لے کر تمہیں دے دیے جائیں اور صدیق اکبر کی صرف وہ غار والی نیکی مجھے میسر آ جائے تو فاروق اعظم کے لیے یہ بھی بڑی سعادت ہو۔ اللہ اکبر، یہ اتنی بڑی نیکی تھی، غار کے اندر حضور کے ساتھ رہنا، ہجرت میں حضور کے ساتھ رہنا، یہ مجدہ سن کر فرتے فرحت سے آپ کا اور انتہائی مسرت سے آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنسو برسنے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب صدیق اکبر کو حضور نے فرمایا نا میرے ابا جان کو کہ آپ نے ہجرت میں میرا ساتھی بننا ہے، تو اس وقت صدیق اکبر اتنا زیادہ روئے کہ میں نے اس سے پہلے کبھی کسی کو اتنا زیادہ روتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنا زیادہ روئے تو اتنا زیادہ روتے ہوئے میں نے دیکھا۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ 2 اونٹنیاں ہیں ہجرت کے لیے تیار کی ہوئی ہیں، آقا یہ قبول فرمائیں، ایک آپ کی نظر ہے ایک اوپر میں سفر کروں گا۔ تو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدیق آج یہ اونٹنیاں تم سے بغیر قیمت کے نہیں لوں گا۔ حضور نے اونٹنی کی قیمت ادا کی، قیمت ادا کر کے وہ لے لی۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی اجازت مل جاتی ہے، اور دوسری طرف دار الندوہ کے اندر سارے کے سارے مشرکین جمع، وہاں پر اکٹھے ہو کر یہ آپس میں ان کی ایک انتہائی اہم میٹنگ جاری۔ اس میٹنگ کے اندر یہ مختلف قبیلوں کے 20 آدمیوں کو جمع کیے ہوئے ہیں، اور حیران کن مسئلے کے اوپر آج ان کا اجتماع ہے۔ یہ وہاں پر جمع ہے اور مسئلہ ان کو یہ درپیش آیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیشتر ساتھی مدینے چلے گئے ہیں اور لوگ جا رہے ہیں کثرت کے ساتھ یثرب جا رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگر چلے گئے تو پھر ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنا۔ اب یہ ان لوگوں کی میٹنگ ہے، شیطان کے چیلے چانٹے سارے جمع ہیں، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہاں پر شیطان نہ آتا؟ شیطان نے اپنا لباس پہنا ریشم کا، اور ریشم کا لباس پہن کرنا اس میٹنگ کے اندر دار الندوہ کے اندر داخل ہونے لگا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف میٹنگ جاری ہے، شیطان بھی پہنچ آیا۔ تو وہاں جب یہ آیا نا تو وہاں پر لوگوں نے اس کو روک لیا کہ تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، تم یہاں پر کیسے آ گئے ہو؟ تو یہ بھی بڑا مکار آدمی تھا، تو اس نے آ کر کہا
یہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے اتنے خوبصورت چہرے ہیں، تمہارے چمکتے دمکتے چہرے اور تمہاری خوشبو جب مجھے آئی تو میں خود کو تم سے جدا رکھ ہی نہیں پایا، اس لیے میں تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ یہ لوگ بڑے خوش آ جاتے ہیں، ہمارا اپنی خوشامد سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ یہ کہتا ہے میں نجد کا رہنے والا ہوں۔ تو یہ شیخ نجدی اندر گھس جاتا ہے اور آ کر ان کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ لوگ بھی کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، یہ دور سے آیا ہے، اسے کیا پتا۔ جب یہ اندر آتا ہے کاروائی کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک بندہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ مسئلہ یہ پیش آ گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اقتدار اور عروج کو روکنے کے لیے آج کی یہ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے، تو اب بتاؤ تم لوگ کیا کہتے ہو، کیا کرنا چاہیے؟ تو ان میں سے ایک بدبخت کافر ابو البختری اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں پہنا دیتے ہیں، ساری عمر ان کو قید رکھیں گے جب تک ان کی روح پرواز نہیں کر جاتی۔ یہ حل پیش کر دیتا ہے معاذ اللہ۔ اس پر شیخ نجدی بولتا ہے نہیں، یہ کوئی معقول مشورہ نہیں ہے، تم یہ کام کرو گے تو خطرہ بڑھ جائے گا، محمد کے پیروکار تو آ کر چھڑوا کر لے جائیں گے، تو اس لیے یہ نہ کرو، یہ تمہارا یہ مشورہ اچھا نہیں ہے۔ اب اسود بن ربیعہ بولتا ہے، وہ کہتا ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکال دیتے ہیں، باہر جائے اور جا کر جو مرضی کرتا پھرے۔ تو اس پر پھر شیطان بولتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تمہارا مشورہ تو بالکل قابل عمل نہیں ہے، اس لیے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر نکال دیا گیا تو اب یہ ہوگا کہ تمہیں پتہ یہ کیسا جادو اس کی زبان کے اندر ہے، کیسی زبان کی تاثیر ہے، باہر جائے گا لوگوں کو موہ لے گا اور ان لوگوں کے ساتھ ملا کر یہ بہت بڑی جماعت بنا لے گا، پھر تمہیں خطرہ آن پہنچے گا۔ اب ابو جہل بولتا ہے، جزلی بدبخت تھا۔ ابو جہل کہتا ہے میرے ذہن میں ایک ایسا حل آیا ہے کہ وہ تم میں سے کسی نے اس کو بیان نہیں کیا۔ ہاں جی، کیا حل آیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہم نا قبائل جو ہیں، جتنے بھی مختلف قبائل ہیں مکہ کے اندر رہنے والے سوائے بنو ہاشم کے، ان میں سے ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان اکٹھا کرتے ہیں، 100 افراد ہم جمع کرتے ہیں، ان کو تلواریں دیتے ہیں اور رات کی تاریکی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس کے باہر ان کو جمع کر دیں گے، اور رات کی تاریکی میں وہ صبح جب محمد باہر نکلے گا تو ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے اور یکبارگی سے انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ چونکہ سارے کے سارے قبیلے جمع ہوں گے تو محمد اور آپ کا جو خاندان ہے بنو ہاشم وہ بدلہ بھی نہیں لے سکے گا، زیادہ سے زیادہ ہمیں دیت ادا کرنی پڑے گی، خون بہا دینا پڑے گا تو ہم وہ ادا کر دیں۔ جب یہ ابو جہل یہ تجویز پیش کرتا ہے تو شیطان بھی کہتا ہے کہ واہ جی واہ، کیا بات ہے، کیا آپ نے تجویز پیش کی ہے، یہ حل بڑا خوبصورت ہے۔ اس حل پر عمل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس کے باہر 100 افراد کو جمع کر لیا جاتا ہے۔ رات کی تاریکی ہے کہ ان کو قتل کرنا ہے معاذ اللہ، اور ادھر جبریل امین آ کر حضور کو مطلع کر چکے تھے کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ اپنے اپنے بستر کے اوپر محو استراحت نہیں ہونا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہو گیا کہ آپ نے اب ہجرت کر جانا ہے۔ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر اپنا جو بستر تھا اس کے اوپر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وہیں پر لٹایا، فرمایا علی آج کی رات نے یہاں پر رکنا ہے، مکہ کے کچھ لوگوں کی امانتیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، تم نے وہ ساری امانتیں واپس کرنا ہے اور پریشان نہ ہونا، یہ لوگ تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے۔ علی کو یہ بشارت دے دی تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس بستر کے اوپر لیٹ گئے، اور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے نکلتے ہیں، یہ لوگ نا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، تو ساتھ ساتھ حضور کی تعلیمات کا تمسخر بھی اڑا رہے ہیں۔ وہ دیکھو محمد یہ بات کہتا ہے، دیکھو محمد یہ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو حضور نے یہ باتیں سن لی، سننے کے بعد نا حضور باہر تشریف لائے اور باہر آ کر فرمایا کہ ہاں میں یہ باتیں کہتا ہوں، اور اتنے میں آپ نے پھر سورہ یاسین کی آیات تلاوت فرمائی اور اپنی ہاتھ کے اندر مٹھی کے اندر زمین سے مٹی بھر کر ان کافروں کے اوپر ڈالی۔ مٹی ڈالتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ ساری مٹی ان کافروں کے سروں میں پڑ جاتی ہے، حضور ان کی نظروں سے اوجھل ہو کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ صدیق اکبر کے گھر پہنچے، وہیں سے ساری تیاری کا آغاز ہوتا ہے، سارے کے سارے سفر کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہاں سے آپ نے جانا تھا غار ثور تک پہنچ کر سارے کا سارا جو معاملہ تھا وہ یہیں سے انجام پانا تھا، خفیہ طور پر جانا تھا تو سواریوں پر جانا ممکن نہ تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندہ تھا قابل اعتماد عبداللہ ابن عریقت، اس کو 2 اونٹنیاں تھمائیں
اور فرمایا کہ جب ہم غار ثور میں پہنچ جائیں تو تم نے یہ غار ثور تک اونٹنیاں پہنچانی ہیں 3 دن کے بعد. یہ 3 دن کے بعد اونٹنیاں لے کر وہاں پر آ جانا. صدیق اکبر کی بیٹیاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا, انہوں نے گوشت بھون کر اس کو برتن میں ڈالا اور ایک چھوٹا سا مشکیزہ بھی پانی کا بھرا, کھانے کو باندھا. مشکیزے کا منہ بند کرنے کے لیے گھر میں اور کچھ نہیں تھا, تو آپ نے اپنا کمر بند کھول کر اس کے 2 حصے کیے, ایک سے کھانا باندھ دیا اور ایک سے آپ نے مشکیزے کے منہ پر لپیٹ دیا. صدیق اکبر کے ساتھ یہ تیاری مکمل ہو گئی اور گھر کے اندر جو کچھ پیسے ویسے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق اپنے ساتھ لے لیے. مکہ مکرمہ نا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آبائی گاؤں تھا, حضور وہیں پر رہنے والے تھے. آپ مدینے کے گلی کوچوں کے اندر آپ کا بچپن گزرا, آپ کو مکہ کے ذرے ذرے کے ساتھ بڑی بے پناہ محبت تھی. جب یہاں سے روانگی ہوتی ہے نا تو دل بڑا پریشان ہو جاتا ہے, دل کے اندر غم کی کیفیات ہیں. شہر مقدس سے باہر نکلتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم ہائے نرگسی جو ہیں یہ گہربار ہو جاتی ہیں, آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے ارض مکہ, میں جانتا ہوں تو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ساری دنیا سے زیادہ محترم ہے, لیکن تیرے باسیوں نے میرا جینا تنگ کر دیا ہے, میرا جینا 2 بر کر دیا ہے. ان لوگوں نے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے. اگر انہوں نے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو اے مکہ میں تجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہ جاتا. یہ حضور نے ارشاد فرمایا اور لے کر نکلتے ہیں. جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کی طرف جاتے ہیں نا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے ہوتے. صدیق اکبر کبھی حضور کے آگے ہو جاتے, کبھی پیچھے ہو جاتے, کبھی حضور کے دائیں چلنا شروع کر دیتے, کبھی بائیں چلنا شروع کر دیتے. آقا فرماتے ہیں صدیق کیا بات ہے ابو بکر, کیا مسئلہ ہے, ایک طرف کیوں نہیں ہو کر چلتے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب چلتا ہوں آپ کے ساتھ ساتھ تو دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی کافر گھات لگا کر آپ پر پیچھے سے حملہ نہ کر دے. دل میں بات آتی ہے حضور پیچھے ہو جاتا ہوں. تھوڑی دیر بعد حضور دل میں خیال آتا ہے کہ شاید کوئی آپ پر آگے سے حملہ نہ کر دے. ڈر آتا ہے دل میں کہ کوئی آگے سے حملہ نہ کر دے, تو آقا میں آگے ہو جاتا ہوں. تھوڑی دیر گزرتا ہوں, لگتا ہے کہ کوئی آپ پر دائیں طرف سے حملہ نہ کر دے تو دائیں طرف ہو جاتا ہوں. حضور کبھی بائیں طرف ہو جاتا ہوں. بس دل کے اندر یہ پریشانی کا عالم ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ صدیق اکبر کے لیے بڑی سعادت کی بات تھی کہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طواف کرتے ہوئے حضور کے معیت میسر آ رہی ہے اور صدیق اکبر جا رہے ہیں. اور یہ راستہ اتنا کٹھن تھا اور ہر طرف دشمنوں کا خطرہ تھا, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا اپنے جوتے بھی اتارے ہوئے تھے, اور جوتے اتار کر آپ کے جو پاؤں تھے وہ ننگے, اور ننگے پاؤں سنگلاخ پہاڑی کے اوپر چڑھ رہے ہیں. پہاڑیوں پر چڑھتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قدم مبارک ہیں وہ بھی زخمی ہو گئے. صدیق اکبر نے جب آپ کے قدموں کو دیکھا تو بوسہ لے کر حضور کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا لیا. آقا آپ سفر نہ کریں, آپ میرے کندھوں کے اوپر سوار ہو جائیں. کندھوں کے اوپر سوار کیا اور پھر غار تک پہنچ جاتے ہیں صبح تک. باقی راستہ پھر ایسے ہی طے ہوتا ہے. غار میں داخل ہونے لگے نا تو صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دروازے پر ٹھہر جائیں. حضور میں پہلے اندر جا کر دیکھ تو لوں اندر کوئی جانور, کوئی حشرات الارض میں سے آپ کو نقصان نہ پہنچا دے. صدیق اکبر اندر گئے تو وہاں پر دیکھا کہ بچھوؤں سے بھرا ہوا تھا. آپ نے وہ سارے مارے, ان کو باہر نکالا, ساری صفائی کر دی. غار میں جگہ جگہ سوراخ نظر آئے تو خطرہ پڑ گیا کہ کہیں ان میں کوئی سانپ نکل کر حضور پر حملہ نہ کر دے. تو صدیق اکبر اپنی چادر پھاڑتے ہیں اور اس کے ٹکڑوں سے آپ جتنے بھی وہ درے تھے, جتنی بھی وہ سوراخ تھے, ان سارے کے سارے سوراخوں کو بند کر دیتے. سوراخ بند کیے نا تو 2 سوراخ ان میں سے بچ گئے, اور مشکات کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ 2 سوراخ بچ گئے. تو صدیق اکبر نے دونوں کے اوپر اپنے پاؤں رکھ لیے, حضور کو اندر بلایا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کے آپ کی گود کے اندر سر رکھ کر آرام فرماتے ہیں, لیٹ جاتے ہیں. اب اگلا دن ہوا, کفار کو پتا چلا کہ حضور کے بستر کے اوپر حضور موجود ہی نہیں ہے, علی لیٹے ہوئے ہیں. اب یہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا, محمد کدھر چلا گیا, ہم تو معاذ اللہ ان کو آج قتل کرنے کے در پہ تھے. تو انہوں نے پھر حضرت علی کو چھوڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش شروع کر دی. تلاش کرنے لگتے ہیں, شہر بھر میں تلاش کرتے رہے لیکن کہیں سے سراغ نہ مل سکا. پتہ چل گیا کہ لگتا ہے مکہ چھوڑ گئے. مکہ چھوڑنے کی پتہ چل گیا کہ یہ مکہ چھوڑ گئے. اب یہ سب نہ دور دراز تک جا کر تلاش کرتے رہتے ہیں لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی سراغ نہیں ملتا. پھر کھوجیوں کو بلایا جاتا ہے اور ایک کھوجی جو ہے نا
وہ قدموں کے نشان دیکھ لیتا ہے 2 آدمیوں کے. اب ان قدموں کی پیروی کرتے کرتے غار ثور تک پہنچتا ہے تو کہتا ہے یہاں تک مجھے یہ سراغ مل رہا ہے, یہاں سے آگے نہیں مل رہا. اور غار ثور جو تھا اس پر اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے اس کے دروازے کے آگے ایک درخت اگایا, اور اس کے علاوہ مکڑی نے جالا تن دیا اور کبوتر وہاں پر انڈے دے دیتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو غلام تھا نا ایک, وہ دن بھر وہیں پر بکریاں چراتا رہتا اور شام کو آ کر حضور کو خبر دے کر جاتا. آپ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو رات کی تاریکی میں کھانا پہنچا کر جاتی. 3 دن گزر گئے تو آپ کا جو غلام تھا حضرت عبداللہ, وہ 2 اونٹنیاں لے کر حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غار کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے. اور ادھر حضور کی تلاش کا معاملہ بھی سرد پڑ چکا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان اونٹنیوں کے اوپر سفر فرماتے ہیں. صدیق اکبر نے اپنے ساتھ عامر ابن فہیرہ کو بھی لے لیا جو کہ آپ کا غلام تھا. اب یہ 4 آدمیوں کا قافلہ نا یثرب کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتا ہے, اور ادھر کافروں نے یہ اعلان کر دیا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ تحفے کے اندر دیے جائیں گے. 100 اونٹوں کا سنا نا تو وہاں پر ایک بندہ تھا سراقہ ابن مالک, اس کے دل کے اندر لالچ آ گیا. یہ حضور کو تلاش کرنے کی ٹھان لیتا ہے, اور لے کر جب نکلتا ہے راستے میں پہنچتا ہے تو یہ حضور تک پہنچ جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیتا ہے چلتے ہوئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے اوپر دشمن پہنچ آیا ہے, اوتینا, ہمارے پاس دشمن آ گیا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے صدیق اکبر, کلا اللہم اکفنا بما شئت, فرمایا کہ ہرگز یہ دشمن ہم تک پہنچ نہیں پائے گا. اور ساتھ ہی آپ نے یہ دعا بھی فرمائی کہ اللہم اکفنا بما شئت, اے اللہ تو جس طرح سے ہماری مدد فرمانا چاہتا ہے اسی طرح سے ہماری مدد فرما. اب یہ دعا مانگ لی. چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ وہ سراقہ جو اپنے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر, اپنی سواری کے اوپر سوار ہو کر حضور کا پیچھا کر رہا تھا, وہ زمین کے اندر دسنا شروع کر دیتا ہے. حفاظت الہیہ کا یہ انوکھا انداز تھا کہ سراقہ کا جو گھوڑا ہے وہ زمین کے اندر دسنا شروع ہو جاتا ہے. سمجھدار آدمی تھا, فوری طور پر سمجھ گیا اور یہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی بد دعا سے میرا گھوڑا زمین میں دس گیا ہے, تو آپ مجھے معاف کر دیں, میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے, اس کو امان دے دی. یہ سراقہ جانے لگا نا تو آقا سے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے ایک امان نامہ بھی لکھ دیں, اور سمجھ گیا کہ ان کی حکومت آ جائے گی. تو یہ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے امان نامہ لکھ دیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عامر ابن فہیرہ سے کہا اس کو امان نامہ لکھ دو. امان نامہ لکھ کر دے دیا. سراقہ واپس مڑنے لگے تو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل کی ایک جھلک دکھلاتے ہوئے سراقہ سے فرمایا سراقہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں کے اندر پہنائے جائیں گے, جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے. یہ سراقہ بڑا خوش ہو جاتا ہے, چل پڑا. اور پھر وہ وقت بھی آیا جب حضرت فاروق اعظم کے دور کے اندر فتوحات ہوتی ہیں تو بہت سارا مال آپ کے پاس آیا, بہت سارا مال فتوحات کے ضمن میں آپ کے پاس آیا. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سراقہ کو بلایا اور بلا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظ کو ادا کرنے کے لیے وہ بادشاہ کے جو سونے کے کنگن تھے وہ سراقہ ابن مالک کے بازوؤں کے اوپر پہنا دیے. جب بازوؤں پر پہنائے, لوگوں کو دکھائے, لوگوں نے بڑی تعریفیں کی. پھر آپ نے اللہ کی تعریف کی, حمد و ثنا کی. سراقہ کے کنگن اتروا کر ان کو توڑ کر آپ نے وہ سارے کا سارا مال مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے گزر رہے ہیں تو راستے میں نا ایک گھر آ گیا ام معبد کا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ واقعہ ہم نے پہلے بیان کیا ہوا ہے اس لیے ہم اس کو مختصر کریں گے. ام معبد کا گھر آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر حضرت ابوبکر کے ساتھ گئے. جا کر ان سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کھانے کے لیے تو ہمارے گھر میں کچھ بھی موجود نہیں ہے, کچھ بھی پاس نہیں ہے میرے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر وہاں پر نا ایک مریل سی بکری کے اوپر پڑتی ہے. بکری کے اوپر نظر پڑی تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو اس بکری کا دودھ دو لیں. تو وہ تحیر انگیز نظروں کے ساتھ فرماتی ہیں جی عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ بالکل ضرور دھو لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے تھنوں کے اوپر ہاتھ پھیرا اور اس کا دودھ دھونا شروع کر دیا. جب دودھ دھوتے ہیں تو ام معبد سے کہا کہ لیتی آؤ برتن. وہ برتن لا رہی ہیں, ایک برتن, دوسرا برتن, تیسرا برتن. وہ سارے کا سارا خیمہ جتنا بھی تھا اس کے اندر جتنے بھی برتن تھے وہ سارے کے سارے دودھ کے ساتھ بھر گئے. اور ابو بکر صدیق نے بھی پیا, غلاموں نے پیا, ام معبد نے بھی پیا, پھر اینڈ پر حضور نے بھی پیا, اور دودھ پھر جوں کا توں وہیں پر پڑا ہوا ہے. آپ حضور چلے گئے اجازت لے کر, اور ام معبد کا شوہر گھر میں آتا ہے اور وہ آ کر پوچھتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے جی, اتنا زیادہ دودھ نظر آ رہا ہے اور خوشبوئیں پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہیں.
تو معبدہ پھر بیان کرتی ہیں کہ یہاں پر گزرتے ہوئے کچھ لوگ آئے تھے، وہ یہیں پر ٹھہرے، انہوں نے اس بکری کا دودھ نکالا تو اللہ نے اس بکری کے ذریعے سے اتنا زیادہ دودھ عطا فرما دیا. اور یہ بکری کب تک زندہ رہی اس کے بارے میں زیادہ روایات کا تو نہیں پتا، لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عام الرماد آیا، قحط پڑ گیا، ریت کا طوفان آ گیا، اور یہ 1 سال تک تقریباً جاری رہا. لوگوں کے اناج ختم ہو گئے، غلے ختم ہو گئے، کھانا پینا ختم ہو گیا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا. اور معبد رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ بکری جو تھی نا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان قحط کے دنوں کے اندر بھی لوگوں کو سیراب کرتی رہی، لوگ اس کا دودھ پیتے رہے. اور پھر اس بکری کے ساتھ کیا ہوا اس بارے میں زیادہ روایات نہیں ملتی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں. کسی شاعر نے کہا کہ صبح صبح جب لوگ اپنے کاروبار کے لیے روانہ ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت محبت کے مارے لوگ کوئے محبوب کی بستی کی طرف جا رہے ہوتے. تو یہ لوگ یثرب کے جو رہنے والے تھے، یہ سارے کام کاج چھوڑ کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے منتظر کھڑے تھے، حضور کی آمد کا انتظار کرتے رہتے. وقت گزر رہا ہے اور جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آمد کی امیدیں ہیں وہ ماند پڑنا شروع ہو گئیں. انہوں نے سمجھا کہ شاید حضور نہیں آئیں گے، کیونکہ کافی ٹائم گزر چکا تھا. ستمبر کا مہینہ آ گیا، یہی مہینہ ستمبر کا، گرمی کا موسم. تو ایسے موسم کے اندر نا دن کو لوگ سفر بھی نہیں کرتے تھے، رات کی خنکی کے اندر سفر کر لیا کرتے، کیونکہ راتیں ٹھنڈی ہوتی تھیں. تو دوپہر تک وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتے، صبح صبح نکلتے دوپہر تک پہنچ جاتے. بعد میں گرمی ہو جاتی تو نکلتے نہیں تھے، تو دوپہر کے ٹائم تک یہ باہر نکلتے، شہر کے جتنے بھی دروازے تھے ان پر کھڑے ہو کر حضور کی راہ کے اندر آنکھیں بچھائے ہوئے رہتے. انہیں پتہ چل جاتا کہ اب حضور نہیں آئیں گے، پھر مایوس ہو کر اپنے گھروں کے اندر واپس آ رہے. ایک دن اہل قبا جو تھے نا، یہ راستے میں مدینہ میں جاتے ہوئے بستی تھی قبا، تو یہودی اپنے بلند و بالا قلعے پر چڑھتا ہے اور اس کی نظر جب مکہ کے راستے پر پڑتی ہے نا تو اسے پتہ چل گیا کہ یہ وہی قافلہ ہے جس کی آمد کی انتظار ہو رہا ہے، جس کی آمد کے لیے لوگ پریشان اور بے قرار نظر آ رہے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں سارے کے سارے یہ اعلان کر دیتا ہے وہاں پر چڑھ کر کہ اے لوگو، جس قافلے کے منتظر ہو، جس ہستی کا انتظار کر رہے ہو، وہ ہستی آ رہی ہے. اہل قبا نکلتے ہیں باہر، نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کا استقبال کرتے ہیں. حضور وہاں پر تشریف لاتے ہیں اور آپ نے سب سے پہلے آ کر قبا کے اندر سب سے پہلی مسجد تعمیر فرمائی. سب سے پہلے آپ نے مسجد تعمیر، 3 دن آپ نے وہاں پر قیام فرمایا اور قبا کے اندر آپ نے مسجد تعمیر فرمائی. صحابہ کرام پتھر اٹھا رہے ہوتے تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کے شانہ بشانہ پتھر اٹھا رہے ہوتے. کبھی اگر بھاری پتھر آ جاتا تو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آپ آقا یہ والا پتھر رہنے دیں، یہ بھاری ہے، حضور آپ یہ ہلکا اٹھا لیں. تو حضور فرماتے ہیں یہ والا میں اٹھا لیتا ہوں، یہ والا تم اٹھا لو. حضور بھاری پتھر اٹھاتے، پتھروں کے ساتھ اس مسجد کو تعمیر کیا جا رہا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بلند آواز سے اشعار پڑھ رہے ہیں. فرماتے ہیں قد افلح من یعمر المساجد ویقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا یبیت اللیل عنہ راقدا. یہ اشعار پڑھ رہے ہیں. کیسا منظر ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ پتھر اٹھا رہے ہیں، یہ اشعار پڑھے جا رہے ہیں اور مترنم آوازیں، ہم آہنگ آوازوں کے ساتھ وہ قبا کی بستی گونج اٹھتی ہے. اسلام کی پہلی مسجد اس جگہ پر 13 ربیع الاول کو 20 سپتمبر کا دن، اور آج 12 ستمبر ہے، 20 سپتمبر کے دن حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبا کے اندر اس مسجد کو تعمیر فرمایا. اور یہ منگل اور بدھ اور جمعرات کا 3 دن تھے. وہاں پر آپ رکے، آپ نے پھر 3 دن قیام فرما کر مسجد تعمیر فرمائی اور پھر آپ یہیں سے مدینہ کا سفر فرماتے ہیں.